اللہ آپ کو سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے۔ ساؤنڈ والے بھائی اس کو سادہ فرما دیں، آواز کھول کے آپ اس کو سادہ فرما دیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک آپ نے بھی شفقت فرمانی ہے کہ کوئی بندہ بھی پیسے پھینکنے نہ آئے، ٹھیک ہے جی۔ آج میں جو آپ کو دینے ہیں آپ نے وہ مجھ سے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پیسے پھینکنے کوئی بندہ نہ آئے، بس آپ گفتگو سماعت فرمائیں۔ اللہ آپ کو حضرت اور سادہ کریں، اس کو بالکل آپ اس کو سادہ فرما دیں، آواز کھول دیں تاکہ بات سمجھ آ سکے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواک عند حلول الحادث العمم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھ لیے، ایک بار مزید پڑھیں گے، لیکن ذرا پڑھنا آپ نے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ میری بات یاد رکھیں، عمرے کے ٹکٹ تو ادھر سے دیے جا رہے ہیں لیکن منظوری ادھر سے ہی ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ آج ذرا اتنی محبت سے پڑھیں ہیں کہ کرم ہو ہی جائے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اب تھک تو نہیں گئے؟ پھر ذرا مجھے پڑھ کے بتائیں کہ ہم نہیں تھکے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ سارے جوان بیٹھے ہیں، کوشش فرمایا کریں کہ جیسا آپ نے یہ چوتھی بار کہنے پہ پڑھا نا، بغیر کے پہلی بار ہی پڑھ لیا کریں۔ اب اگر درود پاک بھی کیا کہ اس طرح ہی پڑھوانا ہے تو پھر ہمارے ایمان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ نہیں، مجھے ایک بات بتائیں، سارے اسپیشلی جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، آپ نے کیا سمجھ لیا ہے کہ یہ زبان کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ تو اگر آپ مانتے ہیں کہ ان کے لیے تو پھر بولتے کیوں نہیں ہے؟ پھر کیوں نہیں؟ پھر آپ کو کیوں شرم آتی ہے؟ پھر آپ کو کیوں جھجک آتی ہے؟ یہ میری بات یاد رکھیں، یہ کسی ایرے گہرے نتھو خیرے کے لیے نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے بڑوں نے سبق کی بار بار یہ پڑھا ہے، دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان۔ یہ آپ نے کسی سے کوئی نیا سبق پڑھ لیا، پتہ نہیں کسے کیا پڑھا ہے کہ بولنا ہی کوئی نہیں۔ ہمیں بزرگوں نے یہ بتایا، دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے ہیں۔ ٹھیک ہے، امام اہل سنت بھی یہی فرماتے ہیں، فرماتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے، ہم آئے یہاں اٹھیں بھی وہاں، زمین و زمان مکین و مکان بنے دو جہاں۔ تو پھر بات ہی ختم ہو گئی، پھر بات ختم ہو گئی ہے۔
ٹھیک ہے، میں آپ سب سے بیٹا گزارش کروں گا، جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے بولا کرو، اور میں آپ کو سچ کہوں گا بیٹا اگر آپ نہیں بولو گے آپ کی خاموشیاں بڑی خرابیوں کو جنم دیں گی۔ ہاں یہ میں اکثر کہتا ہوں حضرت جی، دل تو کرتا ہے کوئی ایسا مجمع ملے کہ کوئی آکھے وارث شاہ نو اج قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ تھول ہے، تھولیے کتنے جا کے سانوں ہی تو دسو نا، تھی درود ہی نہیں پڑھتے ذریعے دل ہی پہنچ جاتا سارا، نہیں اب گزر گیا جی، وقت گزر گیا۔ جب آپ نہیں پڑھتے پھر دل دکھ اٹھتا ہے کہ یار کیا تقریر سنائی ان کو تو ابھی تک الف ہی نہیں یاد ہوا ہے، ان کو تو ابھی تک الف ہی نہیں یاد ہوا، بے کیا بتائیں تے کیا پے کیا تے کیا بتائیں سے کیا بتائیں، ان کو تو ابھی تک الف ہی نہیں یاد ہو رہا ہے۔ یہ سبق آج ذرا پکا کر کے جانا ہے، دل یاد لئی بنایا ہے، بولا کرو بیٹا جب واری ہے۔ اور میں کہتا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضور نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، آپ فرماتے او انت مجنون، جب ذکر کرنے کی باری آئے تو ذکر اس انداز سے کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ اللہ حضرت ہم ایک لوٹا قافلہ بیٹھے ہیں، ہمارا بہت کچھ لوٹا گیا ہے، اور دکھ یہ ہے کہ ہمیں دکھ ہی نہیں ہے کہ ہمارا لوٹ گیا ہے۔ ہم یہ مکان کوٹھیاں گاڑیاں بنا کے بڑے خوش ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا توپ چلا دی ہے، کچھ بھی نہیں میاں، جو تو کرنے آیا تھا وہ تو تجھ سے ہوا کوئی نہیں۔ ہاں بیٹا اللہ آپ سب کو مکان دے، میں کوئی مکان کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن بھائی کوئی بھی اسلام میں مکان بنا کے نہ رہنا کہ میں کامیاب ہو گیا، بلکہ اس پہ تو حدیث موجود ہے، محبوب فرماتے جب کوئی بندہ بلند عمارت بناتا ہے تو فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے اس کو پکار کے کہتا ہے وہ بندے تیری جگہ تو زمین کے نیچے ہے، تو اوپر کیا کرنے آ رہا ہے؟ کوئی کمال نہیں بیٹا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی ہے، اگر بندگی نہیں ہے تو یہ شرمندگی ہے، پھر یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قربان جاؤں میرے حضرت جی دادا پیر و مرشد ساری زندگی حضرت جی دین متین کی خدمت کی، ہر آنے والے کو اسی کے انداز سے سمجھایا۔ چلو میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، اللہ کرے کسی کے پلے بات پڑ جائے۔ اور آپ کے پاس نا حضرت جی ہر روز دنیا آتی تھی، ون سونے لوگ، امیر بھی غریب بھی چودھری بھی کمی بھی، ٹھیک ہے جی، صاحب بھی ڈرائیور بھی، سارے آیا کرتے تھے۔ حضرت کے پاس نا ایک بندہ آ گیا بڑا سوٹڈ بوٹڈ، حضرت کوٹ بڑا قیمتی، کپڑے بڑے قیمتی، کلائی پہ باندھی ہوئی گھڑی بڑی قیمتی، شوز بڑے قیمتی، وجود سے آنے والی پرفیوم کی خوشبو بتا رہی تھی کہ میں بھی کافی مہنگی ہوں۔ اس کا نا یہ والا دان ٹوٹا ہوا تھا، یہ بیٹھا تھوڑی دیر بیٹھ کے اجازت لے کے چلا گیا، دوسری بار پھر آیا، تیسری بار پھر آیا، جب چوتھی بار آیا نا تو شاید کرم ہو چکا تھا حضرت، جب چوتھی بار حضرت سے مل کے ہاتھ چوم کے جانے لگا نا تو حضرت نے ہاتھ پکڑ لیا اور آپ فرمانے لگے بھائی جی تاڑے کپڑے، تاڑا کوٹ، تاڑی کڑی، تاڑی جتی دس دیئے، پرفیوم دی خوشبو بھی دس دیئے کہ اللہ نے واہ بھی پائے دیتے ہیں، تے دند کیوں نہیں لواندے ہے؟ ویکھو نا دند تو بغیر کڈے کوجے کوجے لگنے دے۔ کہتے ہیں جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، لالچ نہیں تھی بابے کو اس سے کوئی بھی، اخلاص تھا حضرت، سیدھی دل میں بات اتری۔ وہ جذبے میں آ کے عرض کرتا ہے حضرت آپ کو اب شکل تب بھی دکھاؤں گا جب دانت لگوا لوں گا۔ یہ بات ہے 1980 کی، اس وقت تو شاید سیالکوٹ میں دانتوں کا ڈاکٹر بھی کوئی نہ ہو حضرت، امیر آدمی تھا، گاڑی باہر کھڑی تھی، ڈرائیور کو کہا چل لو لاہور گیا، وہاں 1.5 ہفتہ گزارا، دانت لگوایا، لگوا کے سیدھا حضرت کے پاس آیا، اور آپ کو نا منہ کھول کے دانت دکھا کے عرض کرتا ہے حضرت ویکھو ہاں دانت صحیح لگ گیا۔ آپ بڑے خوش ہوئے کہ بندے نے بات پہ بڑا پہرا دیا، آپ نے کو تھوڑی سی تعریف کر دی، آپ نے فرمایا دانت بھی اچھا لگ رہا ہے اور دانت لگنے سے تو بھی اچھا لگ رہا ہے۔ حضرت کی عادت تھی کہ آپ کسی کی کوئی گفتگو نہیں اتنی سنتے تھے، جب حضرت نے تھوڑی سی نرمی کی نا تو وہ شروع ہو گیا۔ چلو حضرت یہ سارے ہی آ گئے نے ان کو دے لندے ہو۔ وہ حضرت نے تھوڑی سی نرمی کی تو وہ شروع ہی ہو گیا، وہ کہتا حضرت آپ کو کیا بتاؤں جس ڈاکٹر نے یہ دانت لگایا وہ کتنا سونا تھا، اس کی ٹائی بڑی سونی، اس کی پینٹ بڑی سونی، اس کی گھڑی بڑی سونی، اس کے نین نقش بڑے سونے، لگا رہا ڈاکٹر کی تعریفیں کرتے، اور اینڈ پہ کہتا ہے حضرت اس نے ایک دانت لگانے کا مجھ سے 1000 روپیہ لیا ہے،
بیٹا آج کا 1000 نہیں، آج کے تو 1000 میں آتے کچھ نہیں، یہ 1980 کا 1000 ہے، اور 1980 میں 1000 ہوتا کسی کسی کے پاس تھا حضرت جی، ٹھیک ہے جی۔ وہ کرتا ہے حضرت ایک دانت لگانے کا اس نے مجھ سے 1000 لیا، جب وہ چپ کر گیا الفاظ جملے ختم ہو گئے، پھر حضرت بولے، آپ نے فرمایا بے لیا جڑے ڈاکٹر نے 1000 لایا کہ صرف ایک ہی دند لایا ہے، تو پورے 10 منٹ وہ تعریف کیتی ہے، جڑے اللہ نے لیا بھی کھ نہیں تے پورے 32 لائے نے کدی وہ بھی نہیں کیتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں نہیں تسی بول دے ہیں کیا لیا، پورے بیٹا 32 لگایا لیا کچھ بھی نہیں ہے، دل لگایا لیا کچھ نہیں، جاؤ ذرا پوچھ کے آؤ سرجری کے کتنے پیسے لگتے ہیں، نیا کوئی نہیں ڈالنا ہے، اسی کو ریپیئر کریں گے۔ اللہ معاف فرمائے، جاؤ جس کا گردہ فیل ہو گیا اس کو جا کے پوچھو نیا گردہ کتنے کا ملتا ہے، تمہیں تو پتر اس نے سارا کچھ دے دیا، تم پھر بھی نہیں بولتے ہیں کوئی بھی نہیں۔ یہ توڑو زبانوں کے تالے، یہ بیٹا توڑو زبانوں کے تالے، اور رج رج کے شکریہ کے طور پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا کرو۔ ہاں شکر کرو بیٹا اس نے گدھا نہیں بنا دیا، شکر کرو اس نے مینڈک نہیں بنا دیا، شکر کرو اس نے کوا نہیں بنا دیا، شکر کرو اس نے جونک بنا کے کسی جوہڑ میں تمہیں نہیں ڈال دیا۔ ہاں جی، اگر سلیمان مصباحی ہے تو سلیمان مصباحی اپنی طاقت سے سلیمان مصباحی نہیں، یہ اس کا فضل ہے کہ سلیمان مصباحی ہے۔ اگر بیٹا کچھ اور بنا دیتا میں اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا، بلکہ لکھا ہے حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ، آپ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں کتا آ گیا۔ اللہ کے دوستوں کی وکھری شانیں ہیں، اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی تو اس کی اپنی عقل کا فطور ہے، باقی اللہ نے اپنے دوستوں کو بڑی طاقتیں دی ہیں۔ کچھ باتیں اس طرح کی ہوئی، کتا تو چلا گیا، حضرت بایزید بیٹھ کے رو پڑے۔ آئے مریدین نے عرض کی حضرت کیوں رون رہے تھے؟ آپ نے فرمایا کتے نے بات اس طرح کی کیا کہ مجھے رلا دیا۔ سب نے عرض کی حضور کیا کہا کتے نے؟ آپ فرماتے کتا زبان حال سے مجھے پوچھنے لگا بایزید یہ تو بتاؤ تم بایزید کیوں ہو، میں کتا کیوں؟ تم جہاں جاتے ہو لوگ تمہیں کرسی پہ بٹھاتے ہیں، تم جہاں جاتے ہو لوگ تمہاری جوتیاں اٹھا لیتے ہیں، لوگ تمہارے ہاتھ چومتے ہیں، تمہارے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، تم پہ پھول پھینکتے ہیں، تمہارے لیے انواع و اقسام کے کھانے پکاتے ہیں، تم سے دعائیں کرواتے ہیں، میں جہاں جاتا ہوں لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، کوئی مجھے پاس نہیں بیٹھنے دیتا، اگر کوئی مجھے روٹی بھی دیتا ہے تو زمین پہ پھینک کے دیتا ہے۔ بایزید یہ بتاؤ میں نے رب کا کیا بگاڑا تھا کہ مجھے کتا بنا دیا، آپ نے رب کا کیا بھلا کیا تھا کہ بایزید بنا دیا ہے؟ مریدین نے حضرت پھر رو پڑے، مریدین نے عرض کی حضرت پھر آپ نے کتے کو کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا میں نے کتے کو یہی کہا بھائی یہ رب کا فضل ہے کہ میں بایزید ہوں، تو کتا ہے میاں۔ ہاں میاں محمد بخش صاحب نے کہا بھی، آپ فرماتے جے چاہویں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہاں کولوں در در خیر منگائیں۔ ہاں نہ بیٹا اپنے اللہ کا بڑا شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں اتنا نواز دیا۔ جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہیں توڑ دو اپنی زبانوں کے تالے اور رج رج کے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا کرو۔ جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے دیوانوں کی طرح درود پڑھا کرو یار۔ اور میری ایک اور بات بھی یاد رکھنا بیٹا، یہ جو آپ کے اتنے بڑے مجمع ہوتے ہیں نا، یہ آپ قطعاً نہ سمجھنا کہ اس میں سارے آپ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کس کس ملک کا جاسوس بیٹھا ہوتا ہے، اور اس آپ کو صرف دیکھنے آتے ہیں۔ کیا دیکھنے آتے ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے یوسفی صاحب کو، انہوں نے آج بڑا ہٹ کے جو ہے نا انہوں نے نقابت کے فرائض انجام دیے ہیں، جو ایک رواج بن چکا ہے وہ ہٹے ہیں ذرا اس رواج سے۔ اللہ ان کو استقامت بھی دے اور اللہ ان کی دلیری کو بھی سلامت رکھے۔ نقیب کا تو کام ہوتا ہے محفل کو چلا کے رکھنا، لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے خود کیا کیا، وہ نوٹ کرتے ہیں آپ کو۔ اور میرے بچوں آپ سو گئے ہو، آپ نے اپنی زندگی کو کوئی مقصد نہیں دیا۔ ہمارا مقصد صرف شادی ہے، ہمارا مقصد صرف بیوی ہے، ہمارا مقصد صرف بچے ہیں، ہمارا مقصد صرف گھر ہے، ہمارا مقصد صرف پیسے ہیں۔ ہم بھول چکے ہیں اپنا یہاں آنے کا مقصد ہے، ہم بھولے ہیں، لیکن جو یہود و نصارہ ہیں وہ نہیں بھولے کوئی بھی۔ یاد رکھو اپنی تاریخ کو نوجوانوں، اور اللہ کے بندوں وہ تو تب بھی تمہارے نبی سے دشمنی کرتے بعد نہیں آئے تھے جب طاقت تم میں تھی، جب تمہاری اندلس پہ حکومت تھی، جب خلافت عثمانیہ تھی تمہارے پاس۔ کیا انہوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کے مزار سے آپ کے جسم مبارک کو چرانے کی کوشش نہیں کی تھی؟ جب آپ کی حکومت تھی، جب آپ کے پاس بادشاہت تھی، وہ تو تب باز نہیں آئے۔ اور میرے نوجوانوں تو کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ وہ باز آ گئے ہیں؟
وہ پتر تمہارے خلاف اتنا کام کر رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تم نے تو کبھی سوچا نہیں یہ رات کو اتنے اتنے پیکج انہوں نے کیوں دے دیے. جاؤ کبھی جرمنی والوں سے پوچھو کال کتنی مہنگی ہے, ادھر کیوں نہیں پیکج ہے. جاؤ کبھی آسٹریلیا والوں سے پوچھو جا کے کال کتنی مہنگی ہے. سعودیہ والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے گھر ہم آئے ہیں نقیبی برادران, پوچھو سعودیہ تو فون کریے دے کتنے پیسے لگ دے. تمہیں کیوں انہوں نے راتوں کے پیکج دے دیے ہیں؟ تاکہ یہ نسلیں تباہ ہو جائیں ساری کی ساری. پوچھنا کبھی یو کے والوں سے ٹیلی فون کر کے کہ کال کتنی مہنگی ہے ادھر, ادھر کیوں پیکج ہیں اتنے اتنے بڑے ادھر, صرف اس لیے کہ نسلیں تباہ ہو جائیں. جو رات پوے تو کڑیاں منڈیاں نو فون کرن تے منڈے کڑیاں نو فون کرن. وہ جب اقبال نے 100 سال پہلے ہمیں آگاہ کر دیا تھا, یہ فاقہ کس جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا. اقبال ہوشیار کر گئے, نوجوانوں تیار رہنا, وقت آنا تم پہ. تمہارے اندر سے حضور کی محبت بڑے بڑے طریقوں سے نکالی جائے گی. اور جس کے اندر سے حضور کی محبت نکل گئی وہ بس مٹی کا بوتی ہے. پھر اقبال تب کہتے ہیں یہ فاقہ کس جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد ذرا اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. وہ کامیاب ہے بیٹا, اس میں کامیاب ہے نہیں. وہ پھر آپ کے نا ادھر بیٹھتے ہیں آ کے, اور وہ دیکھتے کیا ہیں کہ جب درود پڑھنے کی باری آئی تو انہوں نے کس طرح پڑھا. پھر ہی پتہ لگنا ہے نا کتنی محبت ہے. نقیب صاحب کی تو ڈیوٹی ہے محفل جگا کے رکھنا, وہ اوکھا سوکھا آپ سے نعرے لگوا ہی لیتے ہیں, لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں کہ تم نے خود کیا کیا. جب درود پڑھا کتنی محبت سے پڑھا, جب درود پڑھا تو کتنے ذوق سے پڑھا. اور میرے بچوں تم تو قلینوں پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ رہے, قربان جاؤں حضرت بلال پر جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھ دیا. تمہیں تو یہاں عمرے کا ٹکٹ دیا جائے گا تم پھر بھی نہیں بول رہے, قربان جاؤں انہوں نے بدر میں تلواروں کے سامنے بھی پڑھ دیا. انہوں نے پڑھ دیا پتہ, ہاں انہوں نے پڑھ دیا. وہ پھر صرف دیکھتے ہیں یہ کرتے کیا ہیں. بھلا نہ بیٹا اپنی عادت بناؤ, جب درود پڑھنے کی باری آئے اتنی محبت سے پڑھا کرو. اگر کوئی کسی ملک کا چاچا ماما بیٹھا بھی ہے تو وہ بھی پیچھے رپورٹ لکھ کے بھیجو. نہ اونج بڑے ٹھلے نے, لیکن جو گل آئے انہوں نے پھر کھ نہیں جوے دے. ہاں بیٹا اب میں سچ کہوں گا, آپ کچھ ہماری مجبوریاں ہم بھی تھوڑا سا آگے جا کے نہیں بول سکتے. میں صرف آپ کو ایک دلیل دے دیتا ہوں ان کے کام کرنے کی, صرف ایک دلیل. ماشاءاللہ بیٹھے ہیں, ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی بھی ہیں, شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے جس گھر میں تصویر اور کتا ہوگا وہ رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا. وہ تصویر ہوں تو ہی پاویں جدی مرضی لا لو, لتاں اتنے کر لو تو تھلے کر لو, ہونا ہوئی ہے جو اللہ دے نبی نے کہہ چھڑے. جس گھر میں تصویر اور کتا ہوگا وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا. دکھ کی بات یہ ہے پتر, ہمیں ڈاکٹر کا تو یقین ہے, ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا یقین کوئی نہیں ہے. یہ ہماری حالت ہے. ہم وہ کہتے ہیں نا جی, او جی میں کسی کو بھی نہیں ڈردا, ہم کہتے ہیں نا اکثر. ہاں اب ہمیں پتہ لگ گیا آپ کسی سے بھی نہیں ڈرتے مسجدیں دیکھ کے, کیونکہ جی تھی اللہ کو ڈردے ہوں تو تھی مسجد سے ہوں نا. ہاں جی ہمیں کیا ڈر. ہاں ڈاکٹر ڈرا دے تو ڈر جائیں گے, ڈاکٹر کہہ دے گردے خراب ہو گئے ہیں ڈر جائیں گے, ڈاکٹر کہہ دے دل کو مسئلہ ہے مان لیں گے, ڈاکٹر کہہ دے جگر خراب ہو رہا ہے مان لیں گے. اللہ اور اللہ کا رسول کچھ کہے وہ ہمارے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی ہے. وہ بیٹھے آپس میں سر جوڑ کے وہ کہتے ہیں ان کے نبی کہہ رہے ہیں جس گھر میں تصویر ہوگی رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا. آؤ پھر کوئی اس طرح کا نظام بناؤ کہ ہر گھر میں تصویر جائے تاکہ کسی گھر میں بھی رحمت کا فرشتہ نہ آئے. اور آج آپ دیکھ نہیں رہے بڑے بڑے عالی شان گھر ہیں, سکون کوئی نہیں. ٹائلیں لگی ہیں, کچن بڑا زبردست ہے, صوفے بڑے عالی شان ہیں, باہر سے کراکری آئی ہے, دروازے جناب اٹلی سے منگوائے گئے ہیں. کچن کا جو سٹائل ہے وہ اسپین کا ہے, جو ڈرائنگ روم کا سٹائل ہے وہ یو کے کا ہے. سکون کوئی نہیں, سکون کوئی نہیں. ان کا سسٹم بناؤ ہر گھر میں تصویر جائے. پھر پتہ انہوں نے کیا کیا, اب بازار سے حضرت جی صرف صابن بھی لے کے آؤ نا منہ دھونے کے لیے, اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے. آپ اپنے دانت صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ بھی خرید کے لاؤ, اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے. یہاں تک کہ آپ اپنے بچے کو پلانے کے لیے دودھ کا ڈبہ خرید کے لاؤ, اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے. یہاں تک کہ حضرت جی آپ اپنے بچے کو پہنانے کے لیے پیمپر خرید کے لاؤ, اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے. پھر ہر گھر میں تصویر آئی کہ نہ آئی. اچھا ستی قوم ساڑھے جو کدی آج تک بولے ہے
بھائی میں صابن نہ منہ دھونا ہے، یہ تو کڑی کی تصویر کیوں ہے؟ بھائی میں نے دان صاف کرنے ہیں، ڈبے پہ لڑکی کی تصویر کیوں ہے؟ او بھائی میں نے شیمپو سے سر دھونا ہے، اس پہ لڑکی کی تصویر کا کیا تک ہوا بھلا؟ میں نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے، اس پہ لڑکی کی تصویر کا کیا تک ہوا؟ اور بھائی میں نے اپنے بچے کو پیمپر پہنانا ہے، اس پہ لڑکی کی تصویر کا کیا تک ہوا؟ ساری قوم سوئی ہوئی ہے. کیا مفتی صاحب، کیا شیخ الحدیث صاحب، کیا پیر صاحب، کیا مرید صاحب، سب کے گھر میں تصویر پہنچ چکی ہے. وہ کام کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے. اس لیے میں آپ بچوں سے اتنا ہی کہوں گا، پتر آج تو بعد جدو کسی محفل سے جاؤ نا، جدو درود دیواری آئے تو چپ نہ رہی ہوا ہے، چپ نہ پتر رہی، تمہاری چپ بڑی خرابیاں لائے گی یار. جب باری آئے اتنی محبت سے پڑھا کرو کہ یہاں بیٹھ کے بھی وہاں آواز جائے، نہیں تو آپ کی خاموشیاں خرابیاں لائے گی. وہ چلے ہو، وہ تو بڑا بڑا کچھ کر گئے، ہم سے تو وہی کچھ نہیں. یہ حضرت یوسفی صاحب نے نام لیا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. قربان جاؤں، جب محبوب نے ہجرت کی نا، ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہوتے، تو آپ جا کے آپ نے غار ثور کو نوازا. کافر گئے حضرت جی پیچھے تک، لیکن آگے قدرت تھی اللہ کی. مکڑی نے جالا بنا دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے، وہ وہاں سے واپس لوٹ آئے. لیکن سکون ان کو نہیں آیا، وہ تلاش میں تھے. کسی مخبر نے نا مخبری کر دی کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی بڑی بیٹی ہے نا حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رات کے اندھیرے میں کھانا لے کے جاتی ہیں، تو ظاہر ہے وہیں جائیں گی جہاں محمد اور ابو بکر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اگر تو اسے بلوا لینا تو جو پتہ چل جائے گا کہ نبی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر کہاں ہیں. چھوٹی سی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ بھی لڑکی، لڑکا نہیں لڑکی. ابو جہل آیا، اور حضرت جی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو جہل اتنا تگڑا کافر تھا کہ وہ پتہ کیا کرتا تھا، زمین پہ اونٹ کی کھال رکھ کے نا اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا تھا اور سب کو کہتا تھا مل کے کھینچو. اتنا قوی کافر تھا وہ، خبیث کے کھال پھٹ جایا کرتی تھی لیکن اس کے پیروں سے کھینچی نہیں جاتی تھی. وہ آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ، اس نے نا دروازے پہ دستک دی. سیدہ اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا تو آپ کو جس کو ہم کہیں گے اپنی زبان میں پریشر ڈال کے، بچی لڑکی دیکھ کے نا پریشر ڈال کے آپ کو کہتا ہے اسمہ کہاں ہے محمد علیہ السلام اور تیرے والد ابو بکر؟ حکمت عملی سے کام لیا. آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا. لکھا ہے ابو جہل نے دوسری بات کوئی نہیں کی، اس نے اس قدر زیادہ زور سے سیدہ اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پہ تھپڑ مارا کہ آپ کی بالی ٹوٹ کے نا آپ کے رخسار میں پیوست ہو گئی حضرت، اور آپ کے رخسار سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا حضرت. حضرت اسمہ وہ گری جا کے حضرت، لیکن وہ حضرت اسمہ تھی، اٹھ کھڑی ہوئی اور ابو جہل کے سامنے کھڑی ہو کے کہتی ہیں ابو جہل پہلے میں نے حکمت عملی سے کام لیا اور تجھے کہا مجھے نہیں پتا. اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے پتا ہے میرے محبوب محمد اور میرے والد ابو بکر کہاں ہیں، ذرا آج پوچھ کے بتا. اللہ ہاں حق چاہ ہاں یا ہاں کہ اللہ کی قسم مجھے پتا ہے، پوچھ کے بتا ذرا آج. ابو جہل بھی رہان ہو گیا، محمد کے عشق نے بچیوں کو بھی کتنی طاقت دے دی ہے. فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو بیٹا. نہیں، اپنے سینے پھر ان کی محبت سے روشن کرو. رج رج کے درود پڑھیا کرو، محفل میں پڑھو، اپنی دکانوں میں پڑھو، سوتے پڑھو، جاگتے پڑھو، سونے سے پہلے پڑھو، اٹھ کے پھر پڑھو حضرت. ہاں بیٹا جتنے نوجوان ہو نا بیٹا، آپ ہو ہمارا کل. ہاں پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے، ہمت کرو، نہ زندگی ضائع کرو، بڑی قیمتی زندگی ہے. کل جا کے کیا مالک کو جواب دینا ہے، کی کر کے ہیں کیا کر رہے ہیں. جنہوں نے پوچھ لیا تہجد کتنے، جنہوں نے پوچھ لیا نفل کتنے نے، جنہوں نے پوچھ لیا سانو کنی واری روز یاد کرنا سے، روز ساڑھے محبوب تے کنی واری درود پڑھنا سے، جب مال دیتا ہے تو کنہ غریباں یتیماں تے خرچ کیتا ہے، والدین دی کنی خدمت کیتی سی، تو پتر کیا جواب دینا. اس لیے تو میرے بزرگ کہا کرتے تھے الفایا سے تو لال خریدنے نو
الفایا سیں تو لال خریدنے نو ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو اوے تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو ٹھیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو میاں ہدایت اللہ اس شانو کی منہ وکھائیں گا جدا سارے ہی سودا کاٹے پا بیٹھو ہیں نا پتر لے کے جاؤ اتوں کچھ دنیا کے لیے تو ہم نے بڑا سامان اکٹھا کر لیا کچھ اس کے لیے بھی اکٹھا کرو جہاں آگے جانا ہے اس لیے خوب رج رج کے بیٹا اللہ کا ذکر کیا کرو خوب رج رج کے جو ہے نا نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا ہاں وہ مولانا روم نے اس کو لکھا ہے اب فرماتے ہیں بادشاہ نا اپنے باغ میں بیٹھا تھا شاہی باغیچے میں ساری کابینہ بیٹھی ہوئی ہے جیسے آپ بارش برس کے بعد بڑی اچھی سی ہوا چل رہی ہے ہوا چل رہی تھی وہ بادشاہ کی نظر پڑی دور ایک بابا جا رہا تھا بادشاہ کو شرارت سوجی اپنی ساری کابینہ کو کہتا ہے تمہیں بابے کا شغل نہ دکھاؤں اب کون تھا جو بابے کو بادشاہ کو انکار کرے لیکن پتر جتنے نوجوان بیٹھے ہو کدی کسی بابے دا شغل نہ لائی ہو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو بزرگوں کا احترام نہ کرے جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے ہمیشہ بزرگوں کا ادب کرنا اسپیشل جب تھی 1 to 5 تے چڑھے ہوندے ہو نا تو یہ کہندے ہوں اگے جیڑی مردی شے آ جے پر ہی ہو جائے بس نہیں بیٹا اگر آگے کوئی بزرگ جا رہا ہو تم تھوڑی دیر کے لیے تھم جاؤ اب اس کی گھٹنوں میں اتنی طاقت نہیں رہی اب اس کی ٹانگوں میں اتنی طاقت نہیں رہی وہ تیز تیز چل سکے تو ٹھنڈا پڑ جا تھوڑا سا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے میں نے لڑکوں کو دیکھا ہے کہ بابے جان نے پچھوں ریس دئی آن گے وہ کیا کرے وہ بوڑھا ہو گیا چل تجھے نہیں خوف خدا آ رہا تو اتنے ہی سوچ لے کل تو نے بھی بوڑھا ہونا ہے بیٹا ہمیشہ بزرگوں کا لحاظ کرنا محبوب پتہ کیا فرمایا جو بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ میں نے اکثر لڑکوں نوجوانوں کو دیکھا ان کو بڑی گندی عادت پڑ چکی ہے بزرگوں کا جو ہے نا احترام نہیں ہمیشہ احترام کرنا بزرگوں کا اب کون تھا جو بادشاہ کو انکار کرتا سب نے بادشاہ کی ہاں میں لا دی اس نے سپاہی کو کہا وہ بابا جاتا نظر آ رہا جا بلا کے لا وہ بادشاہ یہ دربار میں بابے کو بلا لیا گیا بادشاہ نے نا اپنی جیب سے لال رومال نکالا اور بابا جی کو دیکھ کے کہتا ہے بابا جی ذرا سارے انو ویکھو سا جو آپ کو سب سے زیادہ بے وقوف لگتا ہے نا رومال اس کی گود میں رکھ دو بابے نے سب پہ ایک نظر ڈالی اور رومال اپنی جیب میں ڈال کے نہ چلا گیا بادشاہ بڑا حیران ہوا اس نے کہا میں نے بابے کا شغل لگانا تھا بابے نے میرا شغل لگا دیا کچھ دن گزرے بادشاہ بیمار ہو گیا طبیب علاج سے عاجز آئے حکیموں نے اپنے تجربے کے بنا پہ کہا کہ بادشاہ جی صرف 3 دن چوتھا نہیں دیکھنا تسی کوئی ٹھیک ہے جی وہ اعلان کروا دیا گیا سلطنت میں بادشاہ کے پاس تھوڑے دن ہی رہ گئے ہیں آؤ اپنے بادشاہ کا آخری دیدار کر لو وہ بادشاہ کے لیے ایک پلنگ بنایا گیا اس طرح کا راستہ بنایا گیا لوگ آتے جاتے بادشاہ کو دیکھتے جاتے گزرتے جاتے انہی لوگوں میں نا وہ رومال والا بابا بھی آ گیا اور آ کے بادشاہ کو پوچھتا ہے بادشاہ سلامت کدھر کی تیاریاں ہیں بادشاہ کہنے لگا بابا جی ایک سفر پہ جانے لگا ہوں بابا جی نے کہا بادشاہ اگر سفر پہ جا رہے ہو تو کدھر ہے سامان سفر ہاتھی کدھر ہیں گھوڑے کدھر ہیں کدھر ہے تیرا پروٹوکول کدھر ہے تیرے سپاہی بادشاہ رو کے کہنے لگا بابا جی جس سفر پہ جا رہا ہوں نا وہاں یہ سامان نہیں جانا ساتھ ہے اس نے کہا تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ سفر پہ جا رہا ہوں تو ظاہر ہے پھر اس سفر کا کوئی سامان تو ہوگا نا تو وہ کہاں ہے بادشاہ آگے سے رو پڑا اور اس نے کہا بابا جی یہی تو غلطی ہو گئی میں اسی سامان کے پیچھے لگا رہا وہ سامان اکٹھا ہی نہیں کر سکا ہے بابے نے وہ لال رومال نکالا اور کہنے لگا بادشاہ یاد ہے ایک بار یہ رومال دے کے تو نے مجھے کہا تھا کہ بابا جی سارے انو ویک کے جڑا تانوں سب تو بہتا بے وقوف لگتا ہے نا رومال دی چولی چ رکھ دیو لے بادشاہ بھی یہ رومال میں تیری گود میں رکھ رہا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے تجھے اللہ نے وقت دیا تجھے اللہ نے عمر دی تجھے اللہ نے جوانی دی تجھے اللہ نے صحت دی تجھے اللہ نے رتبہ دیا تجھے اللہ نے عہدہ دیا تجھے اللہ نے اتنا وقت دیا اور تو نے اپنی آخرت کے لیے اکٹھا کچھ نہیں کیا یہ رومال سنبھال کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے ہاں بیٹا اللہ تمہاری دنیا خوب اچھی کرے لیکن اپنی آخرت کے لیے بھی اکٹھا کرنا کیونکہ یہ جو سودا ہے نا یہ ادھر کا سودا ہے ادھر کا سودا کوئی اور ہی ہے اور میں بچوں کو بتایا کرتا ہوں دیکھو نا میں نے پہلے کہہ دیا بھی پیسے نہ سٹے کوئی کیونکہ ٹھنڈ پڑ گئی ہوئی ہے اندر ادھر کچھ باتیں ہمیں سمجھ آ گئی ہیں کچھ نہیں آئیں جدن وہ بھی آ گئی پھر میں تنہوں نہیں لبنا کوئی بھی ادھر پھر ہے تن میرا پرزے پرزے
ਜਿਵੇਂ ਦਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਹੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੀਰਾਂ ਦੀ ਗਲ ਕਫਨੀ ਪਾ ਕੇ ਰਲਸਾ ਸੰਗ ਫਕੀਰਾਂ ਹੂੰ ਜਿੱਦਨ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗਾ कोई अयो नहीं कुछ समझिए कुछ थोड़ियाँ जी आईयां ने बड़ी ठंड पै गई है। मेरा जो सियालकोट में अपना आबाई घर है ना जिसको पंजाबी में आप कहेंगे कि जहाँ बचपन गुजरा जवानी गुजरी जहाँ शादी हुई मेरे 3 बच्चे हुए मैंने अपनी ज़िंदगी के 32 साल उस घर में गुजारे। फिर कुछ मामलात बने उनको छोड़ना पड़ा मुझे। मैं जब थोड़ा सा बड़ा हुआ ना मुझे थोड़ी उर्दू पढ़नी आ गई तो मेरे घर के बाहर में एक प्लेट लगी होती थी। मैं इब्तदा में भी कोशिश करता था जोड़ करके पढ़ने की लेकिन कुछ समझ नहीं आती थी। फिर जब इतनी जगह हो गया वो प्लेट थी उस पर लिखा होता था चौधरी इल्मदीन मेरे दादा अबू का नाम था। फिर दादा अबू फोत हो गए फिर उसी घर पे दूसरी प्लेट लगी वो उतर के हाजी मोहम्मद बूटा ये मेरे वाले साहब का नाम था। फिर वाले साहब भी फोत हो गए फिर नई प्लेट लगी डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान मिसबाही। मैं एक दिन घर पलंग पे लेटा था दिल में ख्याल आ गया मैंने कहा सुलेमान सिर्फ 38 साल इस वक्त मेरी उम्र 38 साल है सिर्फ 38 साल एक जगह तीसरी प्लेट ये हो क्या रहा है। पहले इल्मदीन कहते रहे कि मेरी है लेकिन इल्मदीन भी खाली गए जगह तो दूर उस जगह में से एक मुट्ठी मिट्टी भी नहीं लेके गए। फिर मोहम्मद बूटा साहब कहते रहे कि मेरी है। मोहम्मद बूटा साहब को तो कब्र में मैंने खुद रखा था वो भी खाली गए। अब तू कहता कि तेरी है तो लेके तूने भी कुछ नहीं जाना फिर ये है किसकी और मेरा क्या है ये। मैं अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ मैंने जाके अर्ज की हुजूर 138 नहीं 238 नहीं सिर्फ 38 साल एक जगह तीसरा दावेदार। पहले इल्मदीन कहते रहे मेरी है खाली गए फिर मोहम्मद बूटा कहते रहे मेरी है खाली गए। अब मोहम्मद सुलेमान कहता है कि मेरी है जाना मोहम्मद सुलेमान ने भी खाली है किसकी ये। फिर आपने शेर पढ़ा और ठंडे पड़ गई। आप फरमाने लगे मौलवी सुलेमान गल असल है वे ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। ऐसी एवं मालिक बने हैं और ऐसे बेवकूफ मालिक बन गए भाई ने भाई का गिरेबान पकड़ दिया। ऐसे बेवकूफ मालिक बन गए भाई ने बहन पे बहन ने भाई पे केस कर दिया। भाई भाई पे बंदूक लिए खड़ा है ओ भाई ना तू मालिक ना वो मालिक ना तू माँ के पेट से आया लेके आया ना वो माँ के पेट से लेके आया। जमीन पता नहीं कब से यहां है और कब तक यहां ही रहेगी। क्या कर रहा है पागल आदमी। बेटा याद रखना कभी जमीन के लिए भाई का गिरेबान ना पकड़ना ना माँ के पेट से आए ना साथ लेके जानी है जो वक्त है गुजारो। आप फरमाओगे मौलवी जी बड़ा घाटे का सौदा दसन आए हो सानू एनी दूर और घाटे का नहीं। मेरे महबूब फरमाते हैं जब 2 बंदे आमने सामने हो जाएं जाहिर है हक पे तो एक ही होगा ना एक तो झूठा होगा। महबूब फरमाते हैं 2 बंदे आमने सामने हो जाएं एक सिर्फ इसलिए पीछे हट जाए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल को लड़ाई नहीं पसंद अल्लाह और अल्लाह के रसूल को झगड़ा नहीं पसंद अल्लाह और अल्लाह के रसूल को गाली गलौज नहीं पसंद अल्लाह और अल्लाह के रसूल को एक दूसरे का गिरेबान पकड़ना नहीं पसंद एक हक पर होने के बावजूद भी पीछे हट जाए। महबूब फरमाते हैं कल बरोज़े क़यामत मैं अल्लाह से उसको जन्नत में लेके दूंगा। अल्लाह या वासी। हाँ ये कभी ना इसके लिए भाई का गिरेबान पकड़ना। हाँ ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। सिकंदर जब इस दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। खाली जाने मैं इस वक्त जो मेरे पास है पग है टोपी है चादर है कोट है कपड़े पहन रखे हैं कलाई पगड़ी बांधी है ठीक है जी। इस वक्त मेरे पास जो सबसे सस्ती तरीन चीज़ है ना वो मेरी जुराबें हैं। ये मैंने 250 रुपये की ली थी 250 रुपये की और पुत्र सच है कि 250 रुपये दी जराबा भी मैं नाल नहीं लैके जानी है। बाकी तो छोड़ो ना मियाँ जी 250 दी जराबा ने ना मैं भी नहीं नाल लैके जानी। आज बेटा पता क्या करना सारे अपने बिस्तर पे लेट के जरा चेक करना अपना सामान
جو لے کے جانا ہے وہ کتنا ہے، جو چھوڑ کے جانا ہے وہ کتنا ہے. چیک ضرور کرنا. جو لے کے جانا ہے وہ کتنا اکٹھا کیا، جو چھوڑ کے جانا ہے وہ کتنا اکٹھا کیا. اور تقریباً آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم نے سارا ہی وہ اکٹھا کر لیا جو چھوڑ کے جانا ہے حضرت. جو لے کے جانا ہے وہ تو اکٹھا ہی نہیں کیا کوئی بھی. اللہ ان بچوں کو خوشیاں دے. ماشاءاللہ نقیبی برادران بڑا ہٹ کے چلے ہیں. سارا کچھ ہی ہو سکتا تھا لیکن انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کو اپنایا ہے. انشاءاللہ تم دیکھنا حضرت اس کا فیض ان کی نسلوں میں چلے گا انشاءاللہ. ہاں بھائی، اس کا فیض ان کی نسلوں میں چلے گا حضرت. اور میں آپ سب کو دعوت دوں گا حضرت، یہی رنگ اختیار کرو حضرت. اور اس دور میں یہ رنگ اختیار کرنا کسی جہاد سے کم نہیں ہے. رشتہ داروں نے تمہیں وہ گلاں کرنی نہیں سنیاں نہیں کدی حضرت. تمہیں چول بھی کہیں گے، تمہیں پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے، لیکن بالکل لا یخافون لومۃ لائم. بیٹا نہ ان لوگوں کو راضی کرو. اور میری بات یاد رکھنا، یہ راضی ہوتے بھی نہیں کسی سے. ارے یہ رب اور رب کے رسول سے راضی نہیں، تم سے کیسے راضی ہو جائیں گے؟ چھوٹا گوشت چھوڑو، مچھلی چھوڑو. وہ اللہ کی قسم ہے اپنا اب ان کو پکا کے کھلا دو، جاتے ہو کیا کہ جائیں گے نہیں لونتے ایسی. مچھلی چھوڑو، چھوٹا گوشت چھوڑو، رانے چھوڑو، بونگ چھوڑو، مغز چھوڑو، اپنا بھی اتار کے ان کو پکا کے کھلا دو، جاتے ہو کیا کہ جائیں گے نہیں لونتے ایسی. یہ نہیں راضی ہوتے کسی سے. نہ ان کو راضی کرو، رب اور رب کے رسول کو راضی کرو. اور آج ماشاءاللہ انہوں نے کسی جہاد سے کم نہیں کیا. انہوں نے میلاد مصطفیٰ کو اختیار کیا، انہوں نے ذکر مصطفیٰ کو اختیار کیا. دیکھنا انشاءاللہ اس کی برکتیں ان کی نسلوں میں چلیں گی اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ رنگ لاؤ یار، یہ رنگ لاؤ، اپنا رنگ لاؤ، نہ غیروں کا رنگ لاؤ. یہ ناچنا، یہ گانا، یہ ہمارا رنگ تو نہیں ہے یار. ہمارا رنگ تو یہی ہے اللہ کا ذکر، ذکر مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، دین مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ. ہمارا اسی طریقے کو اختیار کرو. آپ دیکھ نہیں رہے کیسی نحوستیں پڑ گئی ہیں. وہ اللہ کے بندوں، کبھی آپ نے ہفتے بعد بھی طلاق سنی ہے؟ اب جس کی ابتدائی کنجر خانے سے ہوئی ہے تو پھر یہی ہوگا. جس کی ابتدائی کنجر خانے سے ہو رہی ہے پھر یہی ہوگا. نہیں، اپنی ابتدا اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر سے کرو. اس کی ابتدا میلاد مصطفیٰ سے کرو. نہ راضی کرو ان لوگوں کو، یہ نہیں راضی ہوتے کسی سے بھی حضرت. اللہ کو راضی کرو، اللہ بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے حضرت. اللہ کے رسول کو راضی کرو، وہ بڑی جلدی راضی ہو جاتے ہیں حضرت. یہ لوگ نہیں راضی ہوتے کبھی. مجھے آج بھی یاد ہے حضرت، جب میرا اپنا نکاح تھا نا تو اسی طرح کا رنگ تھا. تو میرے کان میں کسی کی آواز آئی. اس نے کہا انج لگن ہی ڈیا شادی تے آئے ہیں، انج لگتا مرنے تے آئے ہیں. کچھ بھی نہیں. اس کے جملے آج بھی وہاں کے وہاں کھڑے ہیں. مجھے اللہ نے رنگ لگا دی ہیں حضرت. ان لوگوں کی کیا باتیں ہیں، یہ نہیں کسی سے راضی ہوتے. حقیقت میں کہہ رہا ہوں. وہ اس کو شیخ سعدی نے لکھا حضرت. وہ باپ اور بیٹا نہ کہیں جا رہے تھے تو ہاتھ میں گدھا تھا. تو دونوں اس لیے نہیں بیٹھے کہ گدھا ہے. اب باپ کا دل یہ نہ کرے کہ جی میں بیٹھوں تو بیٹا چلے. اب بیٹے کا دل یہ نہ کرے کہ میں بیٹھ جاؤں تو باپ چلے. تو دونوں کا دل کرے کوئی نہ گدھے پہ بیٹھنے. اس لیے وہ گدھے کو پکڑ کے جا رہے تھے. وہ ایک چونک سے گزرے تو کچھ لوگ کھڑے تھے. کہنے لگے وے پاگل، کھوتا ہوندے باوجود بھی پیدل ٹرن رہے تھے. وہ تھوڑا سا آگے جا کے گدھے پہ بیٹھ گئے. تھوڑا سا آگے گئے تو پھر دو بندے مل گئے. انہوں نے کہا وے کیسے ظالم نے، ایک کو کھوتے تھے دوہیں بہ گئے تھے. وہ باپ اتر گیا، بیٹا گدھے پہ بیٹھا رہا. پھر چل پڑے. تھوڑا آگے جا کے پھر دو بندے ملے. کہنے لگے وے ہو کیسا پتر ہے، آپ ہی کھوتے تھے بیٹھے تھے، پیو نو پیدل ٹرن رہے ہیں. اگے جا کے پتر تھلے آ گیا تو چک پیو نو بایا. وہ تھوڑا جا اگے گئے تو پھر ایک بولا وہ کیسا ہے، چھوٹا جا پتر نال ٹولتا ہوئے تو آپ ہی کھوتے تھے بہ گئے. وہ بیچارے یہ بھائی لوگ ہیں جی نے حضرت جی، یہ نہیں کسی سے راضی ہوتے. یہ نہیں کسی صورت میں یہ راضی ہوتے کسی سے. اللہ کو راضی کرو بیٹا، اللہ کے رسول کو راضی کرو. اور میری نہ عادت ہے خوش آمد کی، نہ میں نے کی ہے، لیکن آج ماشاءاللہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کیا. اور ساتھ ماشاءاللہ انہوں نے پھر یہ بھی بتایا کہ اگر اللہ نے دیا تو اللہ نے دل بھی دیا ساتھ ہے ماشاءاللہ. ساتھ انہوں نے عمرے کے ٹکٹ رکھ دی ہیں. دیکھو ان کی دی قسمت جاگ دی ہے. کنوں بلاوا آندا ہے کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. یہ اب دیکھو جی کہ
کس کا نام نکلتا ہے ذرا جی، کس کے مقدر میں بلاوا لکھا ہوا ہے، کس کا نام جناب ادھر لکھا جا چکا ہے کہ یہ مسافر مدینہ بنے گا حضرت، کس کا نام لکھا جا چکا ہے یہ ہاں، کیونکہ بیٹا یہ یاد رکھنا پیسے سے کوئی بھی نہیں جاتا، جو جاتا ہے اللہ کے فضل سے ہی جاتا ہے حضرت، جو جاتا ہے ان کے بلانے سے جاتا ہے حضرت جی۔ پیسوں سے اگر جایا جاتا سارے چلے جاتے، اگر پیسوں سے جایا جاتا سارے چلے جاتے، نہ وہی جائے گا جن کو وہ بلائیں گے حضرت۔ اور آج دیکھو جی ماشاءاللہ اتنے احباب بیٹھے ہیں، ان میں کون خوش نصیب ہے حضرت جی، کس کو بلاوا آتا ہے حضرت جی، ہیں کس کا الحمدللہ 6 کا مجھے بھی بلاوا آیا ہوا حضرت، ہیں 6 مارچ کو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی سیدھا جا کے سرزمین مدینہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دوں گا جا کے، الحمدللہ وہ کرم ہوئے ہیں، اللہ سب پہ فضل فرمائے، اللہ سب پہ کرم کرے ہیں۔ بس بیٹا نماز کی پابندی، اللہ کا ذکر، اور زیادہ نوجوان بچے بیٹھے ہیں، وہ کیونکہ مجھے بتایا کہ جو ہمارے 3 دولے ہیں والدین نہیں ہیں کوئی، تو یہ پتر کو ہم سے پوچھے کہ جب والدین نہ ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم ہے خوشی خوشی نہیں لگتی ہے، جو رونقیں ان سے ہیں نا، جو بہاریں اس مائی اور بابے سے ہوتی ہیں نا، سارا زمانہ بھی آ جائے اگر وہ مائی بابا نہ ہو تو پھر کوئی لطف ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے کہوں گا جس کے پاس پتر یہ ہیں ان کی بڑی قدر کرنا، جن کے پاس یہ ہیں ان کی بڑی قدر کرنا۔ جب ہوتے ہیں ہم تب قدر نہیں کرتے پتر، جتنا پھل ہم ان کے کول پہ لا کے رکھ دیتے ہیں نا، اس سے آدھا پھل بھی ان کی زندگی میں کھلایا ہوتا ہو سکتا ہے وہ 10 سال مرتا ہی کوئی نہ حضرت۔ جتنا پھل حضرت جی ہم لا کے 10ویں اور 40 میں اور پہ رکھ دیتے ہیں نا، اگر اس کا آدھا پھل بھی ان کو زندگی میں کھلایا ہوتا ہو سکتا ہے وہ 10 سال ویسے ہی نہ مرتے کوئی بھی حضرت۔ زندگی میں پوچھتا کوئی نہیں، بعد میں جناب پیتھرو سڑ دے بہ کے نہیں، انہوں نے زندگی چ پوچھو پتر ان کو۔ یہ تو چلو ماشاءاللہ عمرے کا سلسلہ نکلے گا نا، لیکن ایسی شانوں والی یہ شخصیت ہیں امی اور ابو، سال میں صرف ایک بار حج ہوتا ہے، عمرے کی بات تو وکھری ہے نا، سال میں صرف ایک بار حج ہوتا ہے، اور حج کو سوکھا کام نہیں، آپ کو یہاں جہاز پہ بیٹھنا پڑے گا، جہاز آپ کو 52,000 فٹ کی بلندی پہ لے جائے گا، مشکل ترین کام، ہو سکتا ہے رات میں راستے میں کوئی معاملہ بھی بگڑے، ایک دفعہ جان پہ بھی بننا ہے، پھر آپ جا کے جدہ اترو گے، پھر آگے جناب سلسلے چلیں گے، منام، عرفات، مزدلفہ، بڑے کٹھن لمحات ہیں، اکثر و پیشتر وہاں کوئی نہ کوئی حادثہ ہو ہی جاتا ہے، جامع شہادت کئی احباب نوش کر جاتے ہیں، وہ سارا کچھ کر کے پھر تم حاجی بنو گے، لیکن آتے ہوئے کوئی حاجی اپنے ساتھ کوئی چٹ نہیں لے کے آئے گا جس پہ لکھا ہو کہ تیرا حج قبول ہو گیا۔ لیکن بیٹا یہ اتنی شانوں والے ہیں، محبوب فرماتے ہیں جو ایک بار ان کو مسکرا کے دیکھے گا اللہ مقبول حج کا ثواب دے گا۔ درہ رحمت جوش میں تھا، صحابہ نے اس کی محبوب علیہ السلام صرف دن میں ایک بار، فرمایا جتنی بار دیکھے گا اتنی بار، ہاں اگر چلے بھی جائیں، اگر دنیا سے چلے بھی جائیں پھر بھی محبوب فرماتے ہیں جو جمعہ کی نماز پڑھ کے ان کی قبر کی مٹی کی زیارت کرے گا اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس لیے بیٹا جس کے پاس ہے نا ان کی قدر کرنا، جس کے پاس ہے ان کی، اور جو میں بات اکثر کیا کرتا ہوں میں آج بھی کروں گا، ڈنڈی نہ مارنا، امی نہیں ابو جی بھی، صرف امی نہیں ابو جی بھی ہیں، دونوں کی بڑی قدر کرنا، ڈنڈی نہ مارنا دونوں میں۔ اپنا یہ آج میرا 3را دن ہے سفر پہ، میں گھر نہیں گیا ہوا، 7 بچے بھی ہیں اور سارے ماشاءاللہ، تو بیٹا آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اولاد کی کیسی کھچ ہوتی ہے، یہ جب آپ خود باپ بنو گے نا پھر آپ کو پتہ چلے گا اولاد کیا ہوتی ہے۔ اور میں باپ ہوتا کیا ہے مجھے میرے سب سے چھوٹے بیٹے نے سکھایا، اللہ نے 4 بچے دیے ہیں، سب سے چھوٹا ہے 3 سال کا، اس نے مجھے صحیح سکھایا کہ والد کیا ہوتا ہے۔ لیکن تب تک میں خود بھی لیٹ ہو چکا ہوں، والد صاحب بھی انتقال کر گئے ہیں، والدہ صاحب بہت پہلے انتقال کر چکی تھی، لیٹ میں بھی بڑی ہو زیادہ ہو چکا ہوں، لیکن بس اب رونے کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں، کچھ خود رو لیں گے، کچھ سامنے بیٹھوں کو رولا دیں گے، اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں۔ جب تھا تب قدر نہیں کی، جب تھا تب اس موقع کو غنیمت نہیں جانا، جب تھا
تب نہیں بیٹھا ان کے پاس اتنا، جب تھا تب نہیں اتنی خدمت کر سکا. اس لیے بیٹا ہم روتے ہیں، جس کے پاس ہے اس موقع کو غنیمت سمجھو، ان کی خدمت کر لو، ان کی زیارت کر لو. میں اب جاؤں گا نا گھر، جب اللہ خیر سے لے جائے، اس کی اور میری جو پہلی ملاقات ہونی ہے نا، اس کا انداز یہی ہوگا، یا وہ مجھے آگے سے پکڑے گا یا مجھے پیچھے سے پکڑے گا، اور ساتھ اس نے اونچی سی آواز دے دینی ہے، بابا فائٹنگ. وہ 3 سال کا ہے، میں 38 سال کا ہوں، میں اس سے 35 سال بڑا ہوں. جتنا مرضی زور لگا لے مجھے کشتی میں ہرا نہیں سکتا کبھی بھی. لیکن ہوتا کیا ہے، ہر بار اسی طرح ہوتا ہے، تھوڑا سا زور لگاتا ہوں میں بھی مصنوعی اس کے ساتھ، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، میں خود اس طریقے سے گر جاتا ہوں کہ اس کو نہ پتہ چلے کہ باپ خود گرا ہے، یہ سمجھے کہ میں نے گرایا ہے. پھر میں نیچے گر جاتا ہوں، وہ پھر میرے سینے کے اوپر بیٹھ کے بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے 35 سال بڑا باپ نیچے گرا لیا. پھر مجھے خیال آتا ہے اس کو کہتے ہیں باپ، جو 35 سال بڑا ہو کے بھی جان بوجھ کے کشتی ہار جاتا ہے، جو 35 سال بڑا ہو کے جان بوجھ کے کشتی ہار جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں باپ، اس کو کہتے ہیں والد. حضرت اس کی بڑی قدر کرنا، اپنے والد کی بڑی قدر کرنا. جب والد ہوتا ہے نا تو جب وہ کام پہ جاتا ہے اس کا دل تڑپتا ہے، کب 5 بجے کام سے چھٹی ہو اور میں گھر جا کے اپنے بیٹے کو سینے سے لگاؤں اور میری ساری تھکن اتر جائے. پتہ نہیں حضرت جب بیٹا بڑا ہوتا ہے اس کا دل کیوں نہیں کرتا کہ میں بھی جلدی جلدی جا کے باپ کو سینے لگاؤں تاکہ میری بھی تھکن اتر جائے ساری. یہ میری بات یاد رکھنا بیٹا، ہمارے رویے ان کو مار دیتے ہیں. یہ نہ مرے اتنی جلدی، ہمارے رویے ان کو مار دیتے ہیں. اگر کوئی بیٹا یہاں بیٹھا ہے مجھے ذرا اٹھ کے اپنی زیارت کرائے، میں جاتے ہوئے اس کا ہاتھ چوم کے جاؤں گا. جس نے کبھی جاتے ہوئے اپنے باپ اور اپنی بیوی کو کھڑا کر کے یہ کہا ہو، اے پلیے لوکے آج او پکائیں جو میرے ابو جی آکھن گے، دسو جگو آیا تھا. لیکن پتہ ہے جب اس کی باری تھی وہ تو جاتے ہوئے ہمیں پوچھ کے جایا کرتا تھا، پتر جان دیاں کی لے کے آواں. ہم نے کبھی پوچھا؟ ہم نے کبھی پوچھا؟ ان کو سارا کچھ ہی یاد ہے، صرف چپ اس لیے کر جاتے ہیں کیونکہ وہ والدین ہیں. میرے لیے سب سے مشکل ترین کام حضرت بازار جانا ہے. جاتا ہوں پہچاننا جاتا ہوں، اب تو نکلتا ہی بڑا کم، لیکن جب کبھی نکلنا پڑے تو ساتھ جس کو لے کے جایا کرتا تھا وہ بچوں کی ماں ہے. میری طریقہ میں جا کے کہتا ہوں بھائی یہ پیک کر، بس ٹھیک ہے. لیکن ساتھ لے کے جاتا ہوں نا جس کو، وہ ماں ہے. وہ کہ نہیں 1 منٹ ٹھہری، کیا کرتی ہے وہ کپڑے بچوں کے ساتھ لگا کے چیک کرے گی، نہیں ویکھو ہاں رنگ سونا نہیں لگا. اگر جوتی لینے جاؤں او بھائی یہ جوتی پیک کر دے، جلدی نکلو پہچانے جائیں گے لوگ جمع ہو رہے ہیں، نہیں 1 منٹ ادھر پا کے ٹور کے دس، ویکھو ہاں ٹر دیں سونی کوئی نہیں لگی. اگر یہاں کو بیٹھا تو اٹھ کے ذرا مجھے اپنی زیارت کروائے، میں اس کی زیارت کروں گا. کہ جب بیٹے کی بھی باری آئی ہو تو وہ بھی ماں کو لے کے گیا ہو اور ماں کے ساتھ سوٹ لگا کے چیک کیا ہو کہ میری ماں کو سونا بھی لگا کہ نہیں لگایا. ہاں جی بولو، اٹھ کے ہے کوئی تو بولو اگر کو بیٹھا ہے ایسا تو، کہ جب تمہاری باری بھی آئی ہو تو تم بھی اس کو لے کے گئے ہو، پتر اس کو سارا کچھ ہی یاد ہے. لیکن صرف چپ اس لیے کر گئی ہے کیونکہ وہ ماں ہے. نہ بیٹا بڑی قدر کرنا ہے، ان کی بڑی قدر کرنا. جو انہوں نے کیا ہم تو کر ہی نہیں سکتے کبھی، لیکن کچھ تو کرو یار، کچھ تو کرو. تم بھی کو چاہ کرو، تم بھی کو لاڈ کرو، تم بھی ان کو احساس دلاؤ کہ نہیں آپ ہمارے والدین ہیں. اور زندگی لگ جاتی ہے پھر اولاد جوان ہوتی ہے. میں اپنے والد صاحب کے بڑھاپے کی اولاد ہوں، شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا. میٹرک کیا وہ بھی کرتے کرتے 17 سال لگ گئے. فرسٹ ایئر میں داخلہ بھی لیا کالج میں، لیکن اللہ نے سوچ بدل دی. گھر آ کے والد صاحب سے اجازت چاہی علم دین حاصل کرنے کی، مل گئی. لیکن ہوا پھر کیا، میرے والد صاحب کو بڑھاپے میں نوکری کرنی پڑی. حالانکہ وہ دن تھے ان کے گھر بیٹھنے کے، لیکن انہوں نے نوکری کی میرے لیے بڑھاپے میں. حضرت ایک دن کھمبے پہ چڑھ کے کام کر رہے تھے، شارٹ لگی، اوپر سے گرے، یہاں سے بازو ٹوٹ گیا. حضرت اس لیے تو میں پوچھتا ہوں تم کس طرح گاڑی پہ لکھوا لیتے ہو؟ یہ میری ماں کی دعا ہے. اس کا بازو ٹوٹنا کدھر گیا ہے؟ کدھر گیا اس کا بازو ٹوٹنا؟ کسی کو اس کی مزدوری نہیں یاد؟ وہ بارش میں نکلنا، وہ گرمی میں نکلنا، وہ سردی میں نکلنا، وہ دھند میں نکلنا، کسی کو نہیں یاد رہا. تمہیں صرف ماں یاد رہ گئی. تم نے کیوں باپ کو بلا دیا اتنا؟ پھر ایک دن کام کر رہے تھے، پھر تار کو ہاتھ لگ گیا، یہ دائیں ہاتھ بھی سارا جل گیا. لیکن شکر یہ ہے
کہ ان کی محنت رنگ لائی اور اللہ نے مجھے بڑی تھوڑی عمر میں دنیا میں نام دیا. پتہ نہیں حضرت اس سے پہلے کتنی بار یہ ہوا. میں جب لاہور سے پڑھ کے فارغ ہو کے آ گیا نا، کسی دفتر میں مجھے اور ابو جی کو دونوں کو جانا پڑ گیا. وہاں نا میرے ابو جی نے انگوٹھا لگانا تھا. اب ابو جی انگوٹھا رکھے مشین پہ، انگوٹھا ہی نہ آئے. وہ جو بیٹی بیٹھی تھی نا کاؤنٹر پہ، وہ مجھے پہچان گئی تو مجھے آگے سے کہتی ہے حضرت صاحب اس طرح کریں، بازار سے نا کوئی لوشن لائیں اور لا کے نا ان کے انگوٹھے پہ لگائیں تو اچھی طرح، پھر دوبارہ آ کے لگائیں انگوٹھا لگے. اس کو یہ تھا کہ انگوٹھے پہ نا کوئی میل وغیرہ لگا ہے، کوئی مٹی لگی ہے، اس لیے نہیں انگوٹھا آ رہا. میں نیچے گیا، میں نے کیئر کا نا وہ چھوٹا لوشن لیا اور میں اوپر آیا دفتر. میں نے ابو جی کو کہا ابو جی ہاتھ سے دیو ہے. انہوں نے ہاتھ دیا. میں جب انگوٹھے پہ لوشن لگانے لگا نا تو کیا دیکھتا ہوں، انگوٹھے پہ لکیریں کوئی نہیں ہے. میرے لیے مزدوری کرتے کرتے نا وہ لکیریں گھس چکی تھی. تو میں نے بڑا حیران ہو کے نا اپنے والد صاحب سے پوچھا، میں ابو جی لکیراں کتنے گئیاں؟ تو پتہ مجھے آگے سے کیا کہتے ہیں، کہنے لگے یار تیریاں بنا دیا میریاں مٹ گئیاں ہیں. پتر اس کی مٹتی ہیں پھر ہماری لکیریں بنتی ہیں. بڑی قدر کرنا اپنے والد کی حضرت ہے، بڑی قدر کرنا اپنی والدہ کی. اپنے والد کے ہاتھ چوما کرو جس کے پاس ہے. ہاں بیٹا، اپنی والدہ کے پاؤں چوما کرو جس کے پاس ہے. پھر دیکھو اللہ تمہیں دیتا کیا. مجھے جو کچھ ملا ہے میرے اللہ کے فضل سے ملا، میرے والدین کی دعاؤں سے ملا ہے. پھر دیکھو انشاءاللہ رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں. پھر دیکھو ہاں رونقیں لگتی ہیں کہ نہیں لگتی ہیں. 5 وقت نماز کی پابندی، اپنے اللہ کا ذکر، نبی علیہ السلام پاک ہیں، اور اپنے والدین کی خدمت ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. میں اصل میں آپ کے جذبات سمجھ سکتا ہوں. آپ سب کا دل کر رہا ہے بس فٹافٹ قرآن اندازی ہوئے تو پتہ لگے مسافر مکہ و مدینہ کون ہے. آج یہ تڑپ اس طرح کی ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. مبارک رہے اندلیب و تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ ہے. جی اللہ بار بار ادب اور احترام کے ساتھ ہمیں مسافر مکہ و مدینہ بنائے. اللہ کیونکہ نقیبی نسبت رکھتے ہیں، میں تو نقیبی کہوں گا جی. ماشاءاللہ اللہ ان نقیبی برادران کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. ماشاءاللہ ہمارے تینوں دولے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ان بچوں کو بڑی خوشیاں دے. اللہ ہر مقام پہ ان کو عزتوں سے نوازے. ماشاءاللہ یہ جتنے بھی برادران ہیں، 7 ماشاءاللہ بھائی ہیں، اللہ ان بھائیوں کی محبت کو سلامت رکھے. ان کو جو دین سے محبت ہے، جو مسجدوں سے محبت ہے، جو مدارس سے محبت ہے، اللہ اس محبت کو اور بڑھائے اور اللہ خوب فضل اور خوب انشاءاللہ کرم والا معاملہ کرے. پھر انشاءاللہ کوئی پروگرام بنائیں گے تو پھر اس میں بیٹھ کے نہ پھر کو باتیں چھیڑیں گے. میں اسی بات پہ بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت ملک دے او ملکاں والا تے ملکاں دا والی، ملک دے او ملکاں والا تے ملکاں دا والی، نبی ولی تے پیر پیغمبر در تے رہن سوالی. پھلاں تے بول بول بہ کے گیت اسے دے گاوے، عشق کہانی مکدی نہ ہی جے کو سندا جاوے. لیکن یہ ہے کچھ آپ کی بھی مجبوریاں، کچھ ہماری بھی مجبوریاں حضرت جی. پھر انشاءاللہ پیار اسی پالے ہیں دے نال ہیں تو انشاءاللہ پھر کبھی کو پروگرام رکھتے ہیں تو پھر ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. وما علینا الا البلاغ المبین. حضرات گرامی